السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ طلب دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی مقدس مہینہ گزار کر شوال کے مہینے میں پہنچا دیا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم لوگ اپنے اپنے جد و جہد، کوشش اور محنت سے جن کو جیسی توفیق اللہ نے دی اس حساب سے ہم نے گزار لیا۔ جو مہینہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا اس کے لیے محرومی ہے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں ہر اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے، اور جب رمضان میں پورے طور پر آدمی تیار ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کا، تو پھر پورے سال اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی دقت، کوئی مشقت نہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو جو مہینہ جس حساب سے ہم نے رمضان کا گزارا ہے، بس اسی حساب سے ہمیں پورے سال گزارنا ہے۔ پورے سال ہمیں اسی حساب سے گزارنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے تھے، روزہ کے علاوہ اور تراویح کے علاوہ جو کام رمضان میں تھا وہ غیر رمضان میں بھی، تراویح اور روزہ کے علاوہ، چونکہ رمضان میں فرض تھا اور غیر رمضان میں نفل ہے، تو اس کے علاوہ غیر رمضان میں ہم اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان میں جو گہرائی تھی، رمضان میں جو نورانیت تھی، رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ہم لوگوں کو ماحول دیا تھا، شاید دوسرے مہینہ میں وہ ماحول تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت سب سے نرالا ہوتا ہے، سب سے انوکھا ہوتا ہے، سب سے الگ ہوتا ہے۔ انسان کا مزاج بھی اس حساب کا بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور رمضان میں ایک طرف شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو انسان بھی شیطان سے دور ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ سے قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے انسان،
اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو اپنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اللہ کے حکم کو اپنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اور یہ ادا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کو مژدہ سنایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی تھے. یہ اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے. تو اللہ کے حکم کو انسان جب مانتا ہے تو یہی انسان فرشتہ سے بھی اونچا مقام اختیار کر لیتا، حاصل کر لیتا ہے. اور جب اللہ کے حکم کو بندہ توڑ دیتا ہے تو پھر یہ 4 پاؤں رکھنے والے جانور سے بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، بدترین ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. ایک شخص یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ یہ تو مہمانوں کا مہینہ تھا. جس طرح سے مہمان آتے ہیں تو گھر بھر جاتا ہے، ایسے ہی رمضان آتا ہے تو لوگ مسجد کو بھر دیتے ہیں. وہ غیر مسلم ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک چاند آیا تو مسلمان مسجد کو بھر دیا، اور دوسرا چاند آیا تو مسلمان مسجد کو ویران کر دیا. یہ کتنی بڑی توہین کی اور ذلت کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ساعت مقرر کیا ہی ہمارے لیے، اور وہ رمضان غیر رمضان دونوں میں برابر ہے. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک توہین کی بات ہے کہ ایک چاند آئے تو مسلمان مسجد کو بھر دے، اور دوسرا چاند نکلے تو مسلمان مسجد کو ویران کر دے. اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ توہین کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیابی کے درجہ کو پہنچ گئے جو اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کہتے ہیں خائفون، جو لوگ نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں. خاشعون، نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ اللہ کے طرف ڈھال دیتے ہیں، اللہ کی طرف جھکا دیتے ہیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں. لغویات سے، فحش سے، گالی گلوچ سے، چغلی سے، غیبت سے اور ہر اندرونی برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے تو وہ مومن کامیاب ہو گئے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہو گئے. تو ایک صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کا بتایا، جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے ان کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی وہ تلاش میں رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی وہ التجا میں، جستجو میں لگا رہتا ہے. ایسا آدمی کامیاب ہو گیا، اور پھر نماز میں خشوع خضوع بھی اختیار کرتا ہے. اور دوسری صفت ہے عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں. جنت کے اندر لغو باتیں سننے کو نہیں ملے گی. جنت میں صرف سلامتی کی آواز آئے گی. وہاں صرف سلامن سلامہ کی آواز آئے گی. ادھر سے گلمان آئیں گے السلام علیکم،
ادھر سے حور آئیں گے السلام علیکم، ادھر سے جنتی آئیں گے السلام علیکم، چار جانب سے سلامتی ہی سلامتی کی آواز آئے گی۔ وہاں کسی کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کے پاؤں کھینچنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کی غیبت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں سب کو ایک دوسرے سے خوشی ملے گی، وہاں سب ایک دوسرے کو سلامتی کا مژدہ سنائے گا، وہاں سب ایک دوسرے کی خوشحالی سے خوش ہوگا، وہاں کوئی تنگ دل نہیں ہوگا، وہاں کسی کی ضمیر کو تکلیف نہیں پہنچے گی کسی سے، وہاں کسی کو بھی کسی کے خلاف حسد کا ہوس نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک سے آدمی خوشی کا سوغات پیش کرے گا اور سلامتی ہی سلامتی کی انہیں دعا دے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت کامیاب ہونے والوں کی ہے جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ ایک ہے غیبت کرنا، ایک ہے غیبت کرنا، اور دوسرا ہے کوئی کسی کی غیبت کرنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے کان میں انگلی ڈال لینا، اپنے کان میں انگلی ڈال لینا کہ ہم آپ کی غیبت سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم اپنی وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ جو وقت ہم غیبت میں گزار رہے ہیں، جو وقت ہم چائے خانوں پر بیٹھ کر دوسروں کے خلاف غیبت چغلی میں گزار رہے ہیں، یقین مانیے وہی وقت اگر مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات میں گزارا جائے، وہی وقت اگر قرآن کی تلاوت میں گزارا جائے، وہی وقت اگر بیوی بچوں کی خدمت کے لیے کام کیا جائے اور تجارت کیا جائے تو وہ کچھ پیسے کما سکتے ہیں، وہ عزت کما سکتے ہیں، وہ شہرت کما سکتے ہیں اور اللہ کے دربار میں ایک اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو کم فرصت نکالتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات باتوں میں لگ کر کے اپنی ضمیر کو بھی گندا کرتے ہیں، اپنے اعمال میں بھی گندی چیز لکھواتے ہیں اور دوسرے کے اعمال کو بھی برباد کرتے ہیں۔ غیبت کرنے سے اور غیبت سننے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور غیبت اتنا بھاری گناہ ہے، اتنا بھاری ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسا کہ اپنا سگا مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ جو کسی کے خلاف غیبت کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے سگا مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے والا ہے۔ اس سے بھاری بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے، اس سے بھاری بھی کوئی گناہ ہو سکتی ہے، اتنا بھاری گناہ ہے۔ اور غیبت کرنے سے سماج میں ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، غیبت کرنے سے سماج میں ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، اور الفتنۃ اشد من القتل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ کسی کو قتل کر دینا جتنا بھاری گناہ ہے، اس سے زیادہ سماج میں فتنہ پھیلانا گناہ ہے۔ قتل کرنے کا گناہ کیا ہے؟ قتل کرنے کا گناہ ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے جان بوجھ کر بغیر جرم کے کسی کو قتل کر دیا، چاہے وہ مسلمان کو چاہے وہ غیر مسلم کو، کسی انسان کو جان بوجھ کر اگر وہ قتل کر دیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کتنا بھاری گناہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس انسان کو وجود بخشا ہے، ان کو جلایا ہے، ان کو زندگی دیا ہے، اور اس انسان کے لیے سارے کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اس نظام کو ہی ہم ختم کرنے کے لیے چلے ہیں، اللہ کتنا سخت ناراض ہوں گے۔ تو قتل کرنا جتنا بھاری گناہ ہے، اس سے زیادہ بھاری گناہ سماج میں فتنہ پھیلانا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بھاری گناہ ہے۔ تو دوسری صفت کامیاب ہونے والوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اپنی زبان کو بھی بچاتا ہے اور اپنے کان کو بھی بچاتا ہے۔ زبان سے کسی کے خلاف نہیں بولتا اور کان سے کسی کے خلاف سنتا نہیں، دونوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تب ہمارے لیے جنت ہے۔ سب کچھ کرتے رہیں اور کہیں کہ جنت ہمارے لیے وراثت میں رکھا گیا ہے، ایسا نہیں۔ جنت کے لیے کچھ صفات بیان کیا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم یرثون،
وہی لوگ جنت الفردوس کا وارث ہوگا۔ کون لوگ؟ جن کے صفات ابھی میں بیان کر رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور تیسری صفت ہے ہمیشہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ایک سال نکال دیا اور دوسرے سال نہیں نکالا، ایک بار زیادہ بڑھا کے نکال دیا اور دوسری بار کم کر دیا، یا یہ کہ زکوٰۃ نکالا تو اس پر احسان بھی جتلا رہے ہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ نے فرمایا اپنے کیے ہوئے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کیا ہوا اعمال باطل کب ہوتا ہے؟ کیا ہوا اعمال باطل ہوتا ہے احسان جتلانے کی وجہ سے۔ مثلا کسی کو 5000 روپیہ آپ نے زکوٰۃ میں دیا، اور کل ہو کر کے آپ گئے ان کو بلانے کے لیے، چلیے فلاں جگہ جا رہے ہیں، کھیت میں کدار پڑنا ہے، اور وہ بول رہا ہم نہیں جائیں گے، تو نہیں ہم پیسہ دیے نا 5000 روپیہ، بس اسٹینڈ جانا ہے آپ کو، میرے ساتھ چلنا ہوگا، نہیں ہم نہیں جا سکتے، نہیں ہمارا قرض ہے آپ کے اوپر۔ تو وہ پیسہ دیا کس کو دیا؟ وہ تو اللہ کو دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا تھا زکوٰۃ نکالنے کے لیے، وہ مال کسی غریب کے ہاتھ میں آپ نے نہیں دیا، وہ مال دیا آپ نے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ سے اگر اجر و ثواب چاہیے تو آپ بندوں کے اوپر احسان نہ جتلائیے، بندوں کے اوپر احسان نہ جتلائیے، اور گاہے بگاہے تانا مت دیجیے کہ آپ تو اتنا مجبور تھے، بے بس تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، ہم نے ہی عید کے ٹائم پر آپ کا مدد کیا تھا، ہم نے ہی فلاں ٹائم میں آپ کو افطاری کا پیسہ دیا تھا، ہم نے ہی آپ کو عید میں کپڑا پہنایا تھا۔ یہ ایسا ہوا جیسا کہ آپ نے کسی کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اور اس کے بعد الٹی کروا دیا، الٹی کروا دیا، اس کا ایک ذرہ برابر بھی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نہ تو تانا دینا ہے اور نہ احسان جتلانا ہے، تانا بھی نہیں دینا اور احسان بھی نہیں جتلانا۔ جب وہ اللہ کے حوالے کر دیے تو اس کو اسی وقت بھول جانا ہے، تب اس کا اجر اللہ کے پاس موجود ہوگا، آپ کے نام اعمال میں وہ اجر لکھا ہوا ہوگا۔ اگر احسان جتلا دیے یا تانا دے دیے تو وہ اجر آپ کا ختم ہو گیا اور آپ نے اپنے قیمتی نعمت کا بدلہ دنیا میں پا لیا، دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گئے جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس یہ بہت بڑی دولت ہے، نفس کو پاک کرنا، نفس کے اوپر خیال رکھنا، نفس کے اوپر نگہبانی کرنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا لے کر 7 دروازے کے اندر گئی، اور زلیخا اپنے کوشش سے وہ چاہ رہی تھی کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو ہم پھنسا دیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ان کے اوپر تھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا دیا۔ اور جب وہ بچ کر کے نکل گئے اور پھر لوگوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام سے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا، یعنی میں اپنے پاک دامنی کا اظہار نہیں کرتا فخر کے طور پر، اس لیے کہ لامارۃ بالسوء، جو ہمارے نفس کے اندر نفس امارہ ہے یہ گناہ کے طرف تو دعوت دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس کے اوپر رحم کر دے، اور اللہ جس کو گناہ سے بچانا چاہے تو اللہ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، لیکن تب جب بندہ خود اس گناہ سے بچنا چاہے، بندہ خود گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ ان سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، اللہ اس سے نکلنے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور جو بندہ خود گناہ سے بچنا چاہتا ہے بچ جاتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ جنت میں اتنی بڑی نعمت رکھا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ من چاہا جو چاہا وہ کھا لیا،
من چاہا جو چاہا وہ پی لیا، نہ حلال سمجھا نہ حرام سمجھا، نہ نشہ سمجھا نہ کچھ سمجھا، اور اس کے بعد پھر فخر سے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم تو مسلمان۔ بھائی مسلمان ہونے کا جو دیوار اللہ نے قائم کیا ہے کہ اس دیوار کے آگے آپ کو نہیں بڑھنا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حدود ہے، اس حدود سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی عزت کی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیوی کے پاس اور جو ان کے قبضے میں باندی ہے اس کے پاس، بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، باندی کے پاس جا سکتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کل باندی نہیں ہے، تو بیوی کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں، باندی کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر بیوی اور باندی کے علاوہ تیسرے کے پاس کوئی جاتا ہے، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ ہے اللہ کے حدود کو توڑنے کی جگہ، یہ ہے اللہ سے بغاوت کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے دیوار کو توڑ دینا، اور جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے جرم میں اس کو ملوث کر دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں اس کو ملوث کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو ملوث کر دیتا ہے کہ دنیا میں سسکنے، بلبلانے، رونے، گڑ گڑانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ابھی میں ایک آدمی سے مل کے آ رہا ہوں، بہت زیادہ بیمار ہے، حد سے زیادہ، ان کا پورا جسم، پورا گوشت ہڈی سے چھوڑ دیا ہے، ہڈی الگ، گوشت الگ، چمڑا الگ، سب کچھ الگ ہے، صرف سوئے رہتے ہیں، کسی چیز کے وہ قابل نہیں، آہستہ سے بولتے ہیں، جو اپنی جوانی میں کبھی گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، اپنی جوانی میں کبھی اللہ کی عبادت کو کچھ مانا ہی نہیں تھا، وہ اپنی جوانی میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، وہ اپنی جوانی میں یہ سمجھتا تھا کہ جس کے ساتھ چاہوں، جس کی عزت چاہوں لوٹ سکتا ہوں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، مجھ پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن اللہ کی قسم آج وہ اس حال میں ہے، اس حال میں ہے کہ سانس لینے میں بھی دقت، پانی پینے میں بھی دقت، کھانا کھانے میں بھی دقت، پیشاب کرنے میں بھی دقت، بس وہ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ کے ہی ایک آدھ قطرہ جو دودھ کا منہ میں چلے جائے بس اتنا ہی ہے، باقی اللہ اس کا حافظ ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کی گناہوں کو معاف کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی نادانی کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، جوانی منمانی کرنے کے لیے نہیں دیا، جوانی میں جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے عرش الہی کا سایہ اس کے سروں پر ہم دیں گے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اگر امانت رکھی گئی ہے تو بیائی نہیں، اس امانت کو واپس کر دو، اگر کسی سے قول و قرار لے لیا ہے، کسی کو زبان دے دیا ہے، کسی سے بینا لے لیا ہے، کسی سے کسی بات پر وعدہ کر لیا ہے، تو اب دوسرا آدمی زیادہ پیسہ دے رہا ہے تو اپنی ایمان کا سودا مت کرو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو۔ مسلمان کا زبان ایک ہوتا ہے اور وہ ہے ایمان والا زبان، جس سے وہ کر لیا تو کر لیا، جان چلی جائے گی، لیکن ایمان کا سودا مسلمان نہیں کرے گا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ الا علی ایمانہم او ما ملکت ایمانہم، جو آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا، قول و قرار کا پاسداری کرتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ فرماتے یہی لوگ ہیں جنت الفردوس کا وارث، یہی لوگ ہے جنت الفردوس کا وارث، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والا، صرف نماز رمضان میں پڑھنے والا نہیں، پوری زندگی نماز پڑھنے والا، اور فحش چیزوں سے ہمیشہ بچنے والا، صرف رمضان میں غیبت سے بچ گئے،
مسجد کے کونا میں جا کے قرآن پڑھتے رہے، تقوی اختیار کر لے، صرف رمضان نہیں، پوری زندگی مسلمان کی زندگی ایمان کے لیے پوری زندگی آئیڈیل، پوری زندگی اس پر چلنا ہے، ہماری حالت کبھی بھی نہیں بدلے گی، اور حالت خود بدل لیے تو پھر تو کوئی باتیں نہیں ہے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ اور تیسری چیز، ہمیشہ زکوٰۃ نکالتے، نفس کی پاکیزگی اختیار کرتے۔ چوتھی چیز، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، غیر محرم غیر عورتوں سے اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھتے ہیں، زبان سے بھی، کان سے بھی، اور اپنے نفس سے بھی اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں۔ امانت رکھا ہے تو امانت کو پورا کریں گے، قول و قرار کیے تو اس پر ثابت قدم رہیں گے، نظر مانا ہے تو ہر حال میں نظر کو پورا کریں گے، ہر حال میں نظر کو پورا کریں گے۔ یہ 6 چیزیں جو آدمی ان 6 چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوگا، الذین یرثون الفردوس، کس چیز کا وارث؟ جنت الفردوس کا وارث ہوگا۔ اور جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام کا نام ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، اور جنت الفردوس یہ بہت اعلیٰ جگہ ہے، نعمت والی جگہ ہے۔ جس کو نعمت مل گئی ساری زندگی کی بھلائی اسے مل گئی، اور جس کو جہنم ملا پوری زندگی اس کی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔